بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا یعنی کہ ایک نکاتی ایجنڈا انہوں نے پیش کیا ہے، یعنی کہ آگے جانے کے لیے انہوں نے کہا نواز شریف اور زرداری صاحب کو مائنس اگر کر دیا جائے تو تمام معاملات آگے ہیں، مگر وہ بڑے چڑے نظر آتے ہیں اپوزیشن سے، خاص طور پر مریم سے بھی، بلاول سے بھی، تو اس سے کیا سموتھ ہو جائے گا سب؟ اس خبر پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ جی میاں طارق شفیع صاحب، جی بالکل، جو ان نواز کا آج انتقال، مری میں تھے وہ، اور میں سلمان غنی کے ساتھ تھا کہ ان کو اس وقت مری سے فون آیا، ان کی ایریا کی طرف سے غالباً، اور ان کو خبر ہوئی، اور یقیناً وہ فرسٹ کزن تھے نواز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب چچا کے، زاد، بالکل، اور میاں شریف صاحب کے وہ گویا بہت چہیتے تھے۔ جب وہ دبئی میں گئے تھے کاروبار کرنے کے لیے تو ایک 19 سال کا نوجوان ان کے ساتھ تھا جو ہر معاملے میں ان کی مدد کرتا تھا، وہ یہی میاں طارق شفیع تھے، اور بھی ان کے نام سے بہت سی باتیں منسوب ہیں، یہ اتفاق ٹرسٹ وغیرہ جتنا ہے سارا، بہت سا کام وہ کرتے ہیں، شوگر ملوں سے ہٹ کے بھی بہت سا کام، فلاحی کام ان کے ذمہ تھا۔ بہرحال یہ بہت سے لوگوں سے ان کی بہت اچھے روابط تھے، بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو سیاست سے نکال دو تو ملک چل سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف، زرداری اور عمران خان کو ملک سے نکالو تو ملک چل سکتا ہے۔ اچھا، اس طرح کے فارمولے ہیں نا، یہ کبھی -1، کبھی -2، کبھی -all، یہ عموماً دیے جاتے ہیں، اور پہلے بھی کوشش کر کے دیکھ لی کہ بے نظیر کو، زرداری نہیں، بے نظیر کو اور نواز شریف کو ملک کے باہر رکھ کے دیکھ لیا، نہیں چلی مشرف سے حکومت، اور کہتے ہیں ڈیل کر کے آئے، نہیں بلانا پڑا، نظام چل نہیں رہا تھا، سسٹم ان کے ہاتھ میں قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ بھیج دیں زرداری صاحب کو باہر، پھر آپ ان کو بلائیں گے ذرا لیپا پوتی کرنے کے لیے، نواز شریف باہر ہے، آپ سینٹرل پنجاب سنبھل نہیں رہا، حالانکہ وہ باہر جتنا زور لگا لیں، کبھی شہباز شریف کو کچھ کریں، تبکی دیں، شہباز شریف بہت محنتی آدمی ہے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، اور اس لحاظ سے بیانیہ نواز شریف کا چلتا ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف بات سننے کو تیار ہوں گے، بالکل، لیکن نواز شریف وہاں کے لیڈر ہیں۔ آپ ان دونوں کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، گلیاں ہو جان سنیاں تو وچ مرزا یار پھرے، جی ہٹی چلے کراڑ تھی یہ کتی کیا مرے کڑا دی یہ نت چوں چوں کرے، جی تو یہ ساری یہ باتیں ہیں، یہ چلا نہیں کرتی، اور لوگ کیا کہتے ہیں، آج نہیں کہہ رہے، مہنگائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد کہنا شروع کر دیں گے کہ پرابلم تو عمران خان بھی ہے، اس کو فارغ کرو، اس نے یہ کیا، اس نے فواد چودھری جیسے لوگوں کو آگے لگا کے بٹھایا، اور فواد چودھری کا نام تو کم آئے گا، بہت بہت کمال کے لوگ ہیں، زلفی بخاری کا پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور یہ میں اس بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا، یہ فارمولے کبھی چلے نہیں ہیں، آتے ہیں -1 کا فارمولا، -2 کا، فلاں کو نکال دو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں کر دو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بہت کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، بلاول اور بے نظیر اور مریم بگڑے ہوئے بچے ہیں، اور ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی عمران خان کے بارے میں۔ ابھی عمران خان تو بڑے معتبر ہو گئے نا آپ کے، آپ زرداری کو کیا، بلاول کو گالی دے کے دیکھ لیں، نواز شریف کو گالی دے کے دیکھ لیں، بھئی وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے قائدین کو برا نہ کہو تاکہ وہ آپ کے قائدین کو برا نہ کہ، بالکل، حضور کے زمانے سے یہ رسم ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ آپ جب نواز شریف کے بارے میں ایسے کہو گے، زرداری کے بارے میں ایسے کہو گے، بلاول اور مریم کے بارے میں ایسے کہیں گے تو زبانیں کھل گئی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں، کارکنان جعلی جو ہیں وہ تو کہاں زبانیں کھل جائیں تو بہت باتیں ہوتی ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ جس پہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی۔ تو یہ آپ جمعہ سیاست ٹھیک ہے، آپ نے پارٹیاں اتنی بدلی ہیں کہ آپ شیخ رشید کی طرح آپ اپنے آپ کو سینئر سیاستدان کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 15 منسٹریز لائی، اب جو حکومت آتی ہے میں اس میں منسٹر ہوتا ہوں، مشرف کی آ جائے منسٹر، ہر جب حکومت میں ہمارا دور چلتا ہے، سب کو معلوم ہے کون کہاں ہے، کیا کھڑا ہے، اور سیاست کس باؤ بک رہی ہے۔ تو یہ باتیں کرنا جو ہے نا، یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ کسی پارٹی کے مفاد میں ہے۔ اگر آج آپ ان دونوں کو نکال کر، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مائنس کر کے اس ملک میں الیکشن کرانا چاہیں گے تو ون پارٹی الیکشن ہوگا، اور ون پارٹی الیکشن کے رزلٹ معلوم ہے آپ کو کیا ہوتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، انہوں نے تو نواز شریف اور زرداری کا ذکر کیا ہے، انہیں پارٹی کا ذکر تو نہیں نا کیا، یہی مطلب ہے،
یعنی کہ پارٹی ان دونوں پہ بیس کر رہی ہے. نہیں تو کیا پی ٹی آئی کس پہ بیس کر رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں خان صاحب کو ووٹ ملے جی. خان صاحب کو ووٹ ملے نا, وہ بات ختم ہو گئی. وہ زرداری پہ بیس کر رہی ہے, وہ نواز شریف پہ بیس کر رہی ہے. میں نہیں کہتا کر رہی ہے, آپ کہتے ہیں نا کر رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کہتے کہ فیکٹ ہے, یہ تو یہی اس کی اسٹرینتھ ہے. عمران خان ہی اس کی اسٹرینتھ ہے, اور اس کو ہٹا دیں گے سارا بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی. کیا اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی قیادت مان لیں گے لوگ؟ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں, وائس چیئرمین تو وہی ہے نا. بالکل وائس چیئرمین وہی ہے, تو کیا اس کی قیادت مان لیں گے لوگ؟ باقی میں نام نہیں لیتا. صحیح ہے. کئیوں نے تو ویسے شیروانی بھی تیار کر لی تھی, بہت سی اب باتیں آگے نکل گئی. اچھا مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. فیٹ اپ کا محکمہ ہے جی. فیٹ اپ میں جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیٹ اپ میں اب بھی ہم کھڑے ہیں, ہم پائل لسٹ میں جانے کے لیے عمل درآمد بھی کر رہے ہیں نکات میں, پھر انہوں نے دے دیے ہیں کچھ نکات دے دیے ہیں جن میں جب یہ سیدھی بات ہے, ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ہے جلف ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. ہم آج کل کمزور ہیں سیاسی طور پر, ہم ملک کے اندر بھی اکٹھے نہیں ہیں. اب عمران خان نے بڑا بیان دے دیا کہ جو بائیڈن نے آج تک ان سے ملاقات نہیں کی, انہوں نے امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے. پتہ نہیں یہ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, یا ان کے ہمارے سیکورٹی اداروں سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں, یا اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ان کا اس طرح, پہلے تو شاہ محمود قریشی, بھائی یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے, ہر بات کی قیمت ہوتی ہے. بالکل. اگر امریکہ ہم سے ناراض ہے تو فیکٹ اف ہم سے ناراض ہے. اچھا یعنی کہ یہ ایک چیز فیکٹ ہے ہر صورت میں, یہ فیکٹر ہے جی. اور کیا ہے, ایک سیاسی ایجنڈا ہے ان کا, وہ کون سے ٹیکنیکی طور پر دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک یہ چیز ہے, ایک جوہر ٹاؤن دھماکہ, اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں تمام دہشت گردوں کا نیٹ ورک پکڑا گیا. ایک فیٹ اپ ہے, یہ دونوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے جی. فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہے جی, ان سے بات کرتے ہیں. ایک تو اس مسئلے پر ہی فیٹ اپ پہ, اور دوسرا جوہر ٹاؤن دھماکہ. دیکھیں, السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیا حال ہے جی؟ پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ ویسے بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جی بالکل. یہ جوہر ٹاؤن کے قصے میں سارے پکڑ لیے آپ کے ساتھیوں نے, یہ کیسے ہوا معجزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. میں ذاتی طور پہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ان دا سینس کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں, خاص کر پنجاب کے, ویسے تو ہر صوبے میں they're doing a good job. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, یہ تو 10 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, دہشت گردوں کو پکڑنا اور ان تمام ان چیزوں کو کرنا. تو جی, تو یہ اپنا آپ دیکھ لیں کہ ان کی مہارت, ان کی ایکسپرٹیز, ان کا جو آئی ٹی کا نظام ہے, ان کا جو سیف سٹی کا نظام ہے, اب یہ تمام چیزیں ان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بہت جلد جو ہے اپنا یہ لیٹسٹ ہے, ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں یہ ملزمان تک پہنچ جاتے ہیں, مجرمان بلکہ میں کہوں گا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. نہیں, بہت سارے پہلے تو ہوتا تھا بچ جاتے تھے, اب انہوں نے ایگزیکٹ سارے پکڑ لیے. جس نے سامان لوڈ کیا وہ بھی, جس نے گاڑی میں لانے میں مدد کی وہ بھی, جو پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا میر صاحب, ان کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے یہ دہشت گردوں کو ٹریک کرنے کا, ٹریس کرنے کا, پھر ان کو اریسٹ کرنے کا پورے پاکستان میں. اور پلس ان کی جو کوآرڈینیشن ہے, ہمارے جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ظاہری بات ہے اتنے سالوں کا ان کا تجربہ ہے, تو وہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دہشت گرد اگر حملہ کرتے بھی ان کے اوپر ہیں تو پھر 3-4 دن بعد جب یہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ جو مین ان کے لوگ جو ہیں ان تک یہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. تو اور دوسرا آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی, ہم جتنا مرضی اپنے پولیس اداروں کو بلیم کریں, لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کبھی موبائل کے اوپر سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر آتی ہے کسی مجرم کی جرم کرتے ہوئے وغیرہ یہ وہ, اور لوگ شو ڈالتے ہیں کہ بھائی شخص کو پکڑا جائے یہ وہ, تو ود ان 24-48 آورز جو کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, لوگ ہیں چاہے کسی بھی صوبے میں ہوں, آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کو پہنچ جاتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے دیر ہیز بین این امپروومنٹ, اوور آل امپروومنٹ in the conduct of investigation, surveillance, tracking, اور یہ سارا اس کا میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اب ہم جلدی ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے پورا نیٹ ورک پکڑا ہے, میرا خیال ہے یہ تو زبردست کام کرتی ہے ہمارے سیکورٹی والوں, سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز نے, کہ آپ دیکھیں کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ لگے کرنے والے کون تھے, کار کس نے تیار کی, اس کو کار بیچی کس نے, کون یہاں لے کے آیا لاہور تک, کہاں تانے بانے ملتے تھے.
सो बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा मगर साहब, ये फैटफ वाले कहते हैं कि हम मुजरमों को सजा नहीं दे पा रहे और वो हमें ग्रे लिस्ट पे रखे बैठे हैं, और पता नहीं ये सियासी एजेंडा है उनका या कोई सचमुच। देखिए मीर साहब, ये जब तक ये फैटफ, वैसे तो मैं 1.5 साल से कह रहा था कि लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, हम खुश फहमी में थे कि जनाब बस हमने ये 11-14 पॉइंट जो उनके थे उस पे जनाब हमने लेजिस्लेशन कर ली है, और अब आप देखेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग और ये दहशतगर्द ग्रुप जो हैं जिनको हमने बैन किया है, कुछ लोग पकड़े भी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे भी चले हैं, फैसले भी आए हैं, तो जनाब अपना मेरिट के ऊपर हम जो है निकल जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि ये वो वाला इदारा नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की बाजू मरोड़ने के लिए, और कौन कर रहे हैं? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये वाले ममालिक, और जाहिर बात है इंडियंस को भी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है कि किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से ना निकाला जाए, ये तलवार पाकिस्तान पे रहे, पाकिस्तान की, ताकि जो हमने काम पाकिस्तान से करवाने हैं, मनवाने हैं, वो हम इस प्रेशर से करें। अब आप ये देखें कि लिहाजा जब ये फैसला आया तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं, और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि FATF का तो लगता है इनका तो एजेंडा ही और वही एजेंडा जो हम बात कर रहे हैं, इनका तो वो एजेंडा वो टेक्निकल, ये मेरिट वाला ही नहीं। मेरिट पे तो हमारा बनता था कि आप हमें अब ग्रे लिस्ट से निकाल दें, उन्होंने कुछ और लोगों को और कंडीशन डाल दी, और जो आप बात कह रहे हैं कि और अब अगला फैसला इनका आएगा रिव्यू जून 2022 में, यानी कि 1 साल ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन अब को में चेंज लेके आ रहे हैं, और वो जो मादी के जो जिस तरह हम घुटने टेक देते थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, उनकी लाइन को टो करते थे, अब हालात बदल के सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने उनकी लाइन, अमेरिकन की लाइन टो नहीं करनी है, हमने उनको बेसिस नहीं देने हैं, हमने उनको अपना CPEC को रोल बैक नहीं करना, चीन से हमने अपने ताल्लुकात खत्म नहीं करने, ईरान के साथ हमारी दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, तो हम कैसे उनको बेसिस दे दें बलूचिस्तान में कि वो ईरान भी हमसे नाराज हो, अफगानिस्तान के लोग भी नाराज हो, अफगान तालिबान भी, पश्तून भी नाराज हो, क्योंकि उन्हीं पे ये ड्रोन अटैक करेंगे, और इस तरह चीन भी नाराज हो और CPEC भी खतरे में हो, हम कैसे कर सकते हैं? आज मैंने सुना कि पहली बार इंडिया में जम्मू में ड्रोन अटैक हुए हैं जी, ये वो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं फिर जी। वो अगर आपको मीर साहब याद हो कि कई महीने पहले, कुछ अरसे से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जिक्र करना शुरू कर दिया सर, जब से ये बैक चैनल मामला शुरू हुए, और प्राइम मिनिस्टर ने भी वो मूडी को हिटलर और RSS हिंदूवाद वो बातें जरा कम हो गई थी, मीडिया में भी हम भी जरा ये थे कि हाँ जी कोई बैक चैनल चल रहा है, शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए इंडिया के साथ। लेकिन आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी क्या कहते थे आज से 3-4 महीने पहले कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, जाली ऑपरेशन होगा, फेक ऑपरेशन होगा, वो ब्लेम पाकिस्तान पे डाल देंगे करने वाले। अभी देखें ना, या तो फ्रीडम फाइटर्स वहां पे कहें कि जनाब ये हमने किया, फ्रीडम फाइटर्स ने कोई ऐसी बात नहीं की है, तो और वो बता भी नहीं रहे हैं खुल के कि जी एक्चुअली हुआ कैसे है, वो गोलमोल बात करें जिस तरह पुलवामा में हुआ, उड़ी में हुआ था, 3 साल पहले पठानकोट में हुआ था। तो आप जरा इनके डॉट्स को करेक्ट करें कि एक तरफ हम अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं कि हम तुमको बेसिस नहीं देंगे, और FATF का ये फैसला आ गया। नंबर 2, IMF की शराइत जो है वो हम पे और सख्त कर रहे हैं, हम कहते हैं हम आपकी शराइत को नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो, वो मामला लटका हुआ है। और अब इंडिया के साथ हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद आर्टिकल 370 और 35A को रोल बैक करेंगे और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, ये वो जो उसकी मीटिंग में हुई थी कश्मीरी लीडर्स के साथ, जिसमें हुर्रियत वाले तो शायद नहीं थे, तो अब ये चीज सामने आ गई। इसका मतलब ये है कि अब वो कह रहे हैं कि इंडियंस कि जी ये तो पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है, मतलब वो ब्लेम हम पे डाल रहे हैं। तो फिर वो कहाँ गया जो बैक चैनल डायलॉग है कि जनाब हम पीस प्रोसेस करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है इसका बहाना बना के अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी तरफ से वायलेशन जो है शुरू करेंगे, फिर वो इंटेंसिटी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, CPEC, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो वो अपने आप को पोजीशन को कंसोलिडेट कर, मैं तो समझता हूँ खुशफहमी में रह रहे हैं। ये खुशफहमी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं होनी चाहिए कि जनाब बड़े आराम से वो आर्टिकल 370 और 35A आपकी प्लेट में रख देंगे कि जी हमने रोल बैक कर दिया, और बताएं जी क्या हुक्म हमारे लिए, सवाल ही पैदा होता।
They are buying time. آپ کا مطلب ہے سب چیزیں کٹھی ہیں, سی پیک, سب افغانستان کا کچھ حصہ, اکٹھا ہے. دیکھیں سی ہمارا پیک تو بہت آگے نکل گیا, وہ تو آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, رول بیک وہ آپریشنل ہو گیا, لیکن ان کو بڑی تکلیف ہے. تو ایف اے ٹی ایف کا بیسکلی تو اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے, اور اس پورے ایجنڈے میں ظاہر بات ہے انڈین بھی فٹ ہوتے ہیں. افغانستان میں جو انڈین کی اسپالر والا رول ہے کہ امن نہیں ہونا, پیس پریسس نہیں ہونے دینا, لڑائی رہے کیونکہ اس کا اسپل افیکٹ پاکستان میں آئے گا, یہ سب چیزیں لنکڈ اپ ہیں. میر صاحب بالکل ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ آپ کا جی بریگیڈیئر صاحب, بہت بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, آپ نے بہت رہنمائی کی. بڑی سیدھی بات ہے, کلیئر ہے. سی پیک, افغانستان, انڈیا, یہ سارے جو ایشوز ہیں, کشمیر, یہ ایک طرح سے ہم سے کچھ ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہے. ہم نہیں مان رہے تو ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے جسے فیٹ اف کہتے ہیں. اور پہلے تو ہمیں نام ہی نہیں سنا تھا, اور پتہ نہیں پنجابیوں نے مذاق شروع کیا, ورنہ وہ پھٹے منہ کہنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, اب ہمیں کچھ میرا خیال میں سر سٹینڈ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, سٹینڈ دینے سے شاید. اچھا, آپ کیا کرتے ہیں کہ جو گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا جا رہا ہے, یہ کوئی ایسا ملک ہے جو کہ سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب صحیح کہتے ہیں. انڈیا ہی اور کون ہو سکتا ہے؟ انڈیا یہاں کے اس کا ممبر ہے اس گروپ کا جو جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. امریکہ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ تو وہ انڈیا کو آگے کیے ہوئے نا. اچھا اچھا, انڈیا اس کا کٹ پتلی ہے. ہم یہاں اپنی حکومت کو کہتے ہیں نا یہ کسی کی کٹ پتلی ہے, وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت امریکہ کا جو فلیگ وہ کر دیتے ہیں, اور اسی طرح جیسے اڑی میں ہوا, پلوامہ میں ہوا, اس میں بھی وہی قوتیں انوالو. اب دیکھیں ڈرون اٹیک ہوا ہے, فوراً کہہ دیا پاکستان سے ہوا ہے, تو اچھا روٹ آپ نے ٹریس کیا ہے, آپ اپنے ریڈار میں بتائیں کہ وہاں سے آ رہا تھا. اتنا تو نہیں ہوتا نا جی, ریڈار پہ شاید وہ نہ آ رہا ہو, پھر بات یہ ہے کہ یہ اگر نہیں آ رہا تو یہ کاروائی کشمیر کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے جنگلوں سے, پہاڑوں سے بھی یہ چیزیں چلائی جا سکتی ہیں اور وہ آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں ان کے ہاں آ گئی ہیں اور اگر آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ کشمیری کتنے طاقتور ہو چکے ہیں اور آپ کو اس کا احساس تک بھی نہیں. صحیح ہے, ہمیں بریک پر ویلکم بیک. جی میر صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں افغان کی عادت اب کس دوراہے پر کھڑی ہے, کیونکہ امریکی فوج کا جو انخلا ہے وہ تیزی سے جاری ہے, اور طالبان کی صورتحال دیکھیں تو افغان ٹی وی کے مطابق جو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہے 5 اس کے اضلاع پر انہوں نے قبضہ کر لیا, اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب سے امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ رخصت ہو رہا ہے اور ساتھ نیٹو کا بوریا بستر بھی گول کر کے لے جا رہا ہے, تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ افغان فوج کے پاؤں کانپ رہے ہیں. یہ 4 لاکھ کے قریب, کچھ کم ہے, 3.5 لاکھ ہیں کچھ لوگ جو کہ ان کی ایلیٹ فورس, جو ان کی پولیس, جو ان کی فوج ہے, یہ امریکہ نے کھڑی کی ہے. امریکہ نے جس لوگوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے وہ اپنے وطن کے لیے تو نہیں لڑتے, وہ تو ان کے لیے لڑتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں, اور جو پیسے دیتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان کے مفادات اپنے ہوتے ہیں. تو افغانستان کی جو حکومت کابل میں قائم ہے, اس حکومت کا پورا نظام ڈھانچہ برلن میں تیار کیا گیا, تیار کر کے اس کے تحت الیکشن کرائے گئے. اس آدمی کو ترکئی کیا نام تھا اس کا 2 سال رکھا گیا, 2 بار رکھا گیا. اب عبداللہ اور یہ ہمارے اشرف غنی کو لایا گیا ہے. اشرف غنی نے آتے ہی ذرا بولڈ اسٹیپ لیے تھے, سیدھا پاکستان کی طرف آیا تھا کہ انڈیا ذمہ دار نہیں, کچھ چین کی طرف رغبت کی تھی. میں جلدی اس کو سمجھا دیا گیا کہ تمہیں وہی ایجنڈے پہ چلنا ہے جس پہ پہلا چل رہا تھا, ترکئی چل رہا تھا, اسی پہ نہیں, کیا نام تھا اس کا پہلا, تو اس کو بتا دیا گیا. اب وہ بھی ایک پاکستانی دشمنی میں وہاں 4-6 لوگ تو ایسے ہیں جو بلا وجہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں, اور ہم اس پوری صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم چاہتے یہ, ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ایک ہم نے نعرہ ہمارے ہاں چلا تھا کہ اسٹریٹجک اسٹرینتھ, اسٹریٹجک ڈیپتھ, وہ ہم نے چھوڑ دی ہے. حالانکہ اس نعرے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ کابل میں ہم اپنی حکومت قائم کریں گے, اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں افغانستان میں امن و امان رہے, یہاں صورتحال بہتر رہے, تو یہ ہمارے لیے ایک طاقت کا سرچشمہ بنے گی. صحیح ہے, اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. غضنفر علی صاحب جی اس طرح کے معاملات پہ بہت ان کی نظر ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر چکے ہیں پنجاب میں, ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے. جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب اب اس پہ بات کر رہے ہیں جو افغانستان کی صورتحال ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں کے حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ جتنے بھی وارنگ فیکشن ہیں وہ اپنے اندر کوئی ہارمونی پیدا نہیں کر سکیں گے, اور سب سے زیادہ افیکٹ اس کا پاکستان پہ پڑے گا, افغانستان پہ تو پڑے گا ہی,
सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पड़ेगा, क्या कहेंगे आप इसका? जी हाँ सजादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने जो इनिशियल आपकी जो आपने जो मतलब कहा है, वो कंक्लूजन में तो वो चीज एक तरह से होती नजर आती है, इस तरह होगी। लेकिन इसका एक दफा लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो तालिबान उस वक्त जो टेक ओवर करने तक जो है वो जो अफगानिस्तान के वेरिंग फैक्शन का आपने जिक्र किया, जिसमें मुख्तलिफ वार लॉर्ड भी आते हैं, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस भी आती है और बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, उनके साथ वो जंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है। और उसका जो आउटफॉल है, यानी वो उस तरफ पेशकदमी कर रहे थे और उनकी मुख्तलिफ इलाकों में उनसे जंग जारी थी, और उसका इफेक्ट ये आ रहा था कि वहां से महाजरीन जो लोग जिस इलाके में वो ऑपरेशन होते थे वहां से निकल रहे थे। इस दफा सूरत हाल डिफरेंट इस तरीका कार से है कि इतने अरसे तक अमेरिका ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे, एक गलत बयानिए पे, एक अपनी पॉलिसी के तौर पे। हालांकि दुनिया का कोई रैशनल नहीं बनता था कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि जितने भी 9/11 में जो लोग थे वो तो कहीं और से थे। एक रात अगर अफगानी था तो इसका मतलब ये था कि आप वहां जो मुल्क को तबाह बर्बाद करके इसकी ईद से ही बजा। उसके बाद फिर जो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पैसा भेजा, वो उनके ही 75% उस पैसे में से उनके कॉन्ट्रैक्टर वापस ले गए। ठीक है। और वो मुल्क जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अमेरिका ने तबाह बर्बाद किया। उसमें JSOC ने उसको तबाह किया, कहीं ऑपरेशन करके जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने तबाही मचाई, उनके खिलाफ वॉर ट्रिब्यूनल के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो इस वक्त वो काबिज रहे। अब सिगार की रिपोर्ट आप पढ़ ली अगर आगे पढ़े, और अभी का भी आप इनकी डेवलपमेंट देखे, तो इस वक्त हो ये रहा है कि वो फोर्सेस जिनको अमेरिका क्लेम करता था कि हम ट्रेन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इतना पैसा नेटो का उस पर खर्च किया, करप्शन बेताशा अमेरिकन उस सिस्टम के अंदर, वेपन्स के अंदर, डिलीवरी के अंदर, वो फोर्सेस वॉलंटरली अपना हथियार, अपनी चीजें तालिबान को उन इलाके में जहां उनकी पेशकदमी मुकम्मल होती है उनके हवाले कर रही। ताजिकिस्तान का बॉर्डर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहाँ पे आप जाके आपकी ओपनिंग होती है, वो तालिबान ने कब्जा कर लिया। उस जगह को अमेरिकन ने डेवलप किया था। और सिगार की रिपोर्ट आज से 1 साल पहले ये कहती थी कि 70% इलाके पे तालिबान का कब्जा है, तालिबान का होल्ड है, उनका सिस्टम चल रहा है। और अभी भी आपको पता है कि कोई अपना 421 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से बेताशा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉल कर रहे हैं, हर जगह पे तो फॉल हो रही है और तालिबान कब्जा कर रहे हैं। अब इसमें अमेरिकन जो शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। और वो शर ये है कि अगर आपने देखा हो कि इमरान खान से एनजीओ के इंटरव्यू में वो जो इंटरव्यूअर जो था उसने सवाल क्या किया, उसने सवाल ये नहीं किया कि आप अफगान तालिबान बेसिस दे के आप अफगान तालिबान के ऊपर हम फायर करेंगे या अमेरिका अफगान तालिबान की दहशतगर्दी कंट्रोल करेगा। उसका स्टेटमेंट था कि आप बेसिस दे दें इसलिए कि वहाँ पे IS और दाइश जो है वो मौजूद है, तो उसके खुद से हमले किए जाएंगे। पाकिस्तान को वो क्लाउड बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो डिस्टेबलाइजेशन जो अफगानिस्तान के अंदर वो छोड़ के जा रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी फैले। तो ये एक गलत नैरेटिव, एक झूठ, डिसीट, हिपोक्रेसी का जो स्टेटमेंट्स हैं जो अमेरिकन जनरेट कर रहे हैं कि वहाँ दाइश है और वहाँ पे IS है और उसको खत्म करने के लिए हमने ओवर द होराइजन जो है वो अफगानिस्तान में बमबारी करनी है, वो असल में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अफगानिस्तान में। तो जब ये आप क्या महसूस करते हैं कि कोई तवक्को है कि हालात समूद हो जाएंगे वहां, या प्रॉब्लम बढ़ेगा और हम उसकी जद में आ जाएंगे? जिन इलाकों में तालिबान अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज कर चुके हैं थ्रू ऑपरेशन या किसी भी तरीका कार से, वहां तो मुझे नजर नहीं आता कि वहां से कोई नकल मकानी होगी या वहां से कोई सिस्टम चलेगा। अब वो इलाके जहां पे आने वाले दिनों में आप अपना तालिबान के पेशकदमी का खतरा आप देखेंगे और तालिबान करेंगे, वो इलाके हैं जहां पे आप एक सिविल वॉर की सूरत हाल में जाकर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं, तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे तो मुकाबला नहीं होगा। जो वायरिंग सेक्शंस हैं, जो वॉरलॉर्ड है, उनकी लड़ाई तालिबान के साथ हो सकती है और वो जो है वहां पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में एक सिविल वॉर का खतरा लग रहा। और उस खतरे में अगर वहां से एक्सपल्शन होती है और महाजरीन आते हैं, तो वो जो सूरत हाल आज से 10-11 साल पहले
ایگزسٹ کرنی وہ آج نہیں کر رہی. اب پاکستان نے باڑ لگا دی ہے اور اس میں 90% کمپلیٹ ہو گئی ہے. جتنی انٹری پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آرگنائز طریقے سے تو تورخم یا تو چمن یا تو انگور اڈا یا وانا ادھر سے ہوگی. تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ وہ جو مہاجرین اگر ان کو انٹری پاکستان میں نہیں ملے گی تو ان کا ایک انفلکس جو ہے وہ اکراس دی بارڈر بھی بیٹھ سکتا ہے. اور وہ اگر وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں بھی دہشت گردی کا کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جس میں پاکستان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. وہاں بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے کوئی ایسا واقعہ یہ کرا دے, این ڈی ایس کرا دے, را کرا دے کہ جس کے حالات مزید خراب ہو. تو حالات اسٹیبلائز تو نہیں ہوں گے, مختلف طریقہ کار سے بھی اسٹیبلائز رہیں گے. پاکستان کو ضرورت ہے اپنے کام مکمل کرنے کی, اور اس کام میں جیسے پاکستان نے پہلے یہ کہا کہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے وہاں پہ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا آ جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ وجود میں آ جائے. وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو ہم نے اکراس دا بارڈر ہماری بارڈر کی طرف جو چیزیں ہونی ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال اگر وہ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو افغانستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن کسی بھی طریقہ کار سے پاکستان کو بہت بری طریقے سے اثر پذیر ہوگی پاکستان کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا برگیڈیئر ظفر جی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے افغانستان کی حساس صورتحال پر ہماری رہنمائی کی. بہت کلیئر ہے یہ. برگیڈیئر ظفر صاحب کا خوبی یہ ہے کہ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ صورتحال کو بیان کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. یہ اکیڈمیشین نہیں ہے, آرم چیئر فلسفی نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ اپنے اس کو ذائچے بناتے ہوں. یہ ود ان رہے ہیں اور جانتے ہیں. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو جائے گی, اشرف غنی حکومت سازی کر سکیں گے؟ مشکل تو ہے نا جی, کہ اس حکومت کا جو سسٹم ہے نظام وہ طالبان مانتے نہیں ہیں, اور طالبان کہتے ہیں اسلامی نظام لے کر آؤ, وہ امریکہ نہیں مانتا ہے. اور لڑائی کیا تھی جب یہ طالبان نے قبضہ کیا تھا اور کوئی روسیوں سے نہیں لیا تھا, ان لوگوں نے مجاہدین سے لیا تھا. وہ مجاہدین جو روس کے خلاف لڑتے رہے, حکمت یار, برہان الدین ربانی اور حقانی اور یہ سب, ان سے لیا تھا. اور پاکستان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی, لیکن پاکستان نے اس وقت ان کو طالبان کو تسلیم کر دیا تھا. اور پاکستان کے ساتھ یو اے ای اور سعودی عرب آگے بڑھے تھے. لگتا تھا کہ امریکہ بھی, لیکن امریکہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا, دبک گیا تھا. اس کو کچھ خوف نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اسلام کی چمک جو تھی اسے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. خیرہ اچھے معنوں میں نہیں, اس معنوں میں کوئی چندھیا رہی تھی. ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تو کوئی دیکھیے, انہوں نے پاپی کلٹیویشن ختم کر دی, افیون کی کاشت جو ان کی معیشت تھی, انہوں نے ڈی ویپنائزیشن کرا دی. افغانستان میں ہر آدمی اسلحہ رکھنے کو فخر کرتا تھا, انہوں نے سب سے ہتھیار رکھوا لی. بہت سی چیزیں تھیں. عورتوں کے مسئلے پہ ذرا اختلاف تھا, اور مجھے حمید گل نے کہا, اس زمانے میں کہا تھا اور بعد میں بھی وہ کہتے تھے کہ تقریباً بات طے ہو چکا تھا کہ وہ عورتوں کے مدرسے کھولنے کو تیار تھے. اچھا, مجھے بریک پر جانا. بریک سے جانے سے پہلے ایک بالکل مختصر حساب سے اسلامو فوبیا کے حوالے سے آج لاہور میں ایک سیمینار ہوا جس میں آپ بھی موجود تھے. ہاں, سیمینار ہوا, کھڑا یونیورسٹی نے کیا. ذکریہ ذاکر صاحب جو جہاں ڈین تھے اب وہاں کے وائس چانسلر بہت ایکٹیو ہے, اور بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ یہ بہت سارے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہاں سیمینار کرایا کہ اسلام فوبیا کو کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی کاؤنٹر پہ. تو اچھا مزے کا سیمینار تھا. مجھے تو وہاں اپنے استاد ڈاکٹر جی اے چودھری کی بات یاد آئی. ڈاکٹر جی اے چودھری یعنی غلام علی چودھری صاحب, اس وقت پی ایچ ڈی نہیں ہوتے تھے لٹریچر میں, آج بھی نہیں ہوتے. یہ لینگویج ٹیچنگ کے استاد ہیں جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, لٹریچر میں کم ہوتے ہیں. اور ویسے لٹریچر والے پی ایچ ڈی کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے. وہ تو یہ ٹرائیپاس جسے کہتے ہیں, بی اے آنرز آکسفورڈ کا اور کیمبرج کا, اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. انہوں نے ٹائم بی کے ساتھ, جو سب سے بڑا ہسٹورین ہے 20th سینچری کا اور برطانیہ کا سب سے بڑا ہے, تو اس نے کے ساتھ خط و کتابت کی. آخری خط میں انہوں نے وہ یہ لکھا کہ بھئی آپ لوگ کروسیڈ کمپلیکس میں مبتلا ہو. وہ کروسیڈ کمپلیکس ہی اب اسلامو فوبیا بن گیا ہے. دیکھیں, یہ کلچر کا فرق تو ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے. میں نے خالد ساق کی لائبریری میں ایک چیز دیکھی تھی, اور میں بعد میں اس کو پرزرو تو نہیں کر سکا, لیکن یاد مجھے ہے, اور خالد ساق صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ وہ سب سے بڑی لائبریری تھی اس ملک میں. انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میڈیٹرینین کے اس پار, یعنی کہ بحیرہ روم کے اس پار, یعنی کہ یورپ میں ایک ایسی قوم آباد ہے, ایسی مخلوق رہتی ہے
جن کی عورتیں بندروں کی شکل کی ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ایک غالب قوم آتی ہے تو ان کا ایستھیٹک کا جمالیات کا معیار بھی بدل جاتا ہے. آج ہم ان کو گوری میمے کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، جب وہ ہمارے حکمران تھے اس زمانے میں ان کو بدریا کہتے تھے لوگ. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا ہے، پرسیپشن کا ہے. ہم کچھ پیچھے رہ گئے ہیں کلچر میں، اس پہ آگے جائیں. صحیح ہے، ہمیں بریک پر جانا چاہیے. بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میر صاحب، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آئے تھے تارکین وطن کے ووٹ کے حوالے سے، جہاں پر انہوں نے کہا تھا جی حکومت کہتی تھی کہ وہ بھی ووٹ ڈالیں گے، مگر اب شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کی نمائندگی کیوں نہ لے آئیں ہم نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، یعنی کہ 5 نیشنل اسمبلی میں لے آئیں اور سینٹ میں 2 نشستیں لیں، تاکہ ان کا سنجیدہ ہے واقعی اپوزیشن والے اس بار میں. لیکن بات سنیں، یہ کہ ایک طرح کی ایک تجویز پہلے بھی آئی تھی، آصف اقبال نے بھی دی تھی کہ آپ تارکین وطن کے جتنے ووٹ ہیں اتنی سیٹیں ان کو دے دیں، اور لیکن وہ سیٹیں الگ رکھیں، ہر سیٹ کو خراب نہیں کریں. خراب کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں کتنے لوگ جو ہیں ملک سے باہر ہیں. اگر ملک سے باہر ہیں تو میں ان کو کیسے کنوے کروں، میں کیسے بتاؤں، کنوینسنگ کیسے کروں، کیسے بتاؤں کہ مجھے ووٹ دو. میں بالکل ہے تو کیوں نہ ان کی سیٹیں مخصوص کر دی جائیں، 5 کر دی جائیں، 4 کر دی جائیں، جتنی تعداد ہے، جو بھی ریشو بنتی ہے، 83 لاکھ ہیں کتنے ہیں، ان سیٹیں مخصوص کر دی جائیں اور وہ اپنی اپنی نشست کو یہ ووٹ دے سکیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے، سینٹ بھی ہو جائے، وہاں بھی ہو جائے. تعداد پہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسی اسکیم ہے جس پہ غور ہو. جہاں اس میں بھی کوئی ڈیفیکٹ ہے، کبھی غور تو کیا نہیں، پہلی بار اسکیم پیش ہوئی ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ یہ ایک سود مند آپ نے ان کی نمائندگی دینی ہے نا. وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں نمائندگی نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، کہ اگر آپ ووٹ دینا ملک میں آئیں اور ووٹ دیں اور خوش باش ہو جائیں. یہ کیا کہ آپ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے مدد موجود ہونا ضروری ہے. انڈیا نے، بنگلہ دیش نے یہی کیا ہوا ہے. اور وہ ان کا جو ڈیسپوریا ہے، تارکین وطن ہے، وہ کم محب وطن نہیں ہے ہم سے. چین کے تو چین کو بلڈ کرنے میں بہت ہاتھ ہے ان چینیوں کا، جو چین سے باہر چلے گئے تھے اور پیسے بھی کماتے تھے اور ٹیکنالوجی بھی سیکھتے تھے، اور اپنے وطن میں اگر وہ آتے تھے تو اس کو ایک بوسٹ بھی ملتا تھا اور اس کے ذریعے وہ ترقی بھی کرتے تھے. یہاں کوئی ہمارے یہاں ایسا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آلٹرنیٹو تجویز ہے. ہمارے ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے، جو کہ سربراہ. جی احمد بلال محبوب صاحب، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے اس معاملے پہ بہت گرفت بھی ہوگی اور نظر بھی ہوگی، اور ان کا سبجیکٹ ہے خاص طور پر. جی السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ کیا تارکین وطن کو سیٹ دینے کی اور نمائندگی دینے کی جو بات ہے، اس میں یہ شہباز شریف ایک فارمولا لائے ہیں کہ سیٹیں مختص کر دی جائیں. آپ کے خیال میں کوئی فارمولا، ایک تو یہی ہے کہ نہیں سیٹیں نہ ہی دو، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک اب یہ ہے کہ سیٹیں دینی ہے تو دے لو، لیکن اس کو یوں کر لو یا یوں کر لو. آپ کیا کہتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سیٹوں والی بات تو بہت ساری تفصیلات کی ضرورت ہے اس تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے. یہ میرے خیال میں عملی طور پہ تو تقریباً ناممکن سے کام ہوگا. اچھا. کیونکہ یہ ریجنز کی بنیاد پہ سیٹیں ہوں گی. مثال کے طور سے مڈل ایسٹ کی اتنی سیٹیں ہیں، امریکہ کی اتنی سیٹیں ہیں، یورپ کی اتنی ہیں، یا پھر یہ پاکستان کے پروونسز وائز ایلوکیٹ ہوں گی، جس طرح سے ان کی نشستیں ہوتی ہیں ریزروڈ سیٹس کے لیے کہ وہ صوبوں کے حساب سے ہوتی ہیں، یا پھر وہ جس طرح مائنورٹیز کی سیٹس ہوتی ہیں ریزروڈ، وہ تو پورے پاکستان بیسس پہ ہوتی ہیں. تو یہ بڑی بنیادی سی تفصیلات ہیں. اور پھر انہوں نے جو نمبر بتایا ہے 3 سے 5 تک ایم این ایز کا، وہ تو جو ووٹرز کی تعداد بتائی جاتی ہے اس کے حساب سے تو وہ بہت کم ہے. اچھا. اس کے حساب سے تو 25 سے 30 سیٹیں ہونی چاہیے ان کی. اچھا. اب اگر اتنی بڑی تعداد ہے، 25 سے 30 سیٹیں تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. حکومتیں یہاں 2-4 سیٹوں کے فرق سے حکومت بنتی، تو 25 سیٹوں کا بلاک تو بہت بڑا بلاک ہوتا. ٹھیک ہے.
تو میرے خیال میں اس کے اوپر بہت زیادہ پارٹی کے اندر بھی غور نہیں ہوا اور پارٹی سے باہر بھی کوئی صلاح مشورہ نہیں ہوا اس پارٹی سے یا پی ٹی آئی دوسری. تو کیا نقشہ ہونا چاہیے؟ سیٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی الگ نشستیں نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال نشستیں تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ نشستوں کے بارے میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوں گی. یعنی وہ پھر جب اجلاس ہوگا تو وہ وہاں سے آیا کریں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ جس طرح باقی ممبرس کو ٹی اے ملتا ہے ان کو بھی ملے گا. لندن سے آنے نیو یارک سے آنے کا وہ یہاں رہیں گے. پھر اگر وہ یہاں پہ منتقل ہو جائیں گے یعنی وہاں پہ اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن یہاں پہ آئیں گے اور 15-20 دن اجلاس اٹینڈ کر کے چلے جائیں گے. کیسے ممکن ہوگا ان کے لیے وہاں پہ اپنے کام چلانا اور یہاں بھی 15-20 دنوں کے لیے آ کے رہنا؟ اور پھر اگر وہ یہیں رہنا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ اوورسیز پاکستانیز نہیں رہیں گے. تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے. جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق ہے نا جی، وہ حق تو ان کے پاس پہلے بھی ہے. حق کی بات نہیں ہے. حق تو جب بھی چاہیں ان کا فہرست پہ نام ہے آ کے ووٹ دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں سہولت یہ دی جائے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ووٹ کاسٹ کر لیں. اب اس میں دقت یہ ہے کہ اس میں تو کوئی سیکیور طریقہ ابھی تک ٹیکنالوجی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ کی سہولت دی جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیسے دی جائے. تو جو حکومت نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک ایکسپرٹس کی ٹاسک فورس بنائی تھی. اس ٹاسک فورس نے جو رپورٹ دی اس میں بھی کہا کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا. یعنی اس میں ہیکنگ ہو سکتی ہے، اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے. تو یہ سیکیور نہیں ہوگا. اور پھر وہاں پہ بھی یہ کیسے شور کریں گے کہ کوئی شخص بالجبر ووٹ نہیں دے رہا، کہ کوئی شخص کسی لالچ پہ ووٹ نہیں دے رہا. یہاں پہ تو آپ کے سامنے ووٹ دیتا ہے، وہاں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا. تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے اس آئی ووٹنگ کے سسٹم کو ریکمینڈ نہیں کیا. تو ابھی حکومت نے پھر ایک بار یہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا اسپین سے. وہ کوئی $1.5-2 لاکھ اس کی فیس بھی تھی غالباً. اور اس نے پھر اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے جو 2-3 ہفتے پہلے جمع ہوئی ہے. اور اس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ اس رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے سابقہ جو ٹاسک فورس تھی اسی کی ریکمنڈیشنز کو انڈورس کیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ باہر سے آئی ووٹنگ کے ذریعے سیکیور نہیں ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہندوستان میں بی جے پی کی تمام تر خواہش کے باوجود وہاں بھی الیکشن کمیشن یہ انتظام نہیں کر سکا. تو ہمارے یہاں بھی شاید یہ انتظام کرنا کم از کم آئی ووٹنگ والا معاملہ تو مشکل لگتا ہے. جی بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی. بڑی کلیئر بات کرتی انہوں نے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں جی کہ ہمارے ملک میں بہت آج کل چرچے ہو رہے ہیں بہت سی باتوں کے. بہت سے اسپوکس پرسن بول بھی رہے ہیں. بہت سے حالات ہمارے لیے سوچنے کے بھی ہیں، افغانستان کا، دوسرے بہت سے مسائل انڈیا کا، اور یہ کہ آنے والے الیکشن کیسے ہوں گے. بہت سارا وہ جھگڑا اس پہ بھی ہے. کنسنٹریٹ کریں، ہم سوچ سمجھ کے کوئی فیصلے کریں. ایک غلط فیصلہ بھی قوم کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اس کے ساتھ ہی گیم کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت اللہ نے کے بعد.